السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز، اور آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے لگے ہیں اپنے لیکچر نمبر 3 کو، جس میں ہم لوگ سیکھیں گے MT5 کے ریمیننگ آپشنز کو۔ اور اس سے پچھلے والے لیکچر کے اندر یعنی کہ لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم لوگوں نے MT5 کے کچھ آپشنز سیکھے تھے۔ تو چلتے ہیں MT5 کے اوپر۔ تو جناب، اس سے پچھلے والے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے MT5 کے 4 آپشنز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جو سب سے نیچے لکھے ہوئے ہیں: کوڈز، چارٹ، ٹریڈ اور ہسٹری۔ اور آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں مزید ہم لوگوں کو کن کن چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کوڈز کو ہی ڈسکس کرتے ہیں، ہم کوڈز کے اوپر موجود ہیں۔ تو کوڈز میں نے آپ لوگوں کو پیئر ایڈ کرنا اور ڈیلیٹ کرنا بتا دیا تھا۔ اب پیئر ایڈ کرنے کے بعد مزید اس میں ہم لوگ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کسی بھی پیئر کے اوپر ہم لوگوں نے صرف 1 ٹائم کلک کرنا ہے۔ جیسے کہ میں سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے یورو USD، اس کے اوپر 1 ٹائم کلک کروں گا تو میرے سامنے آپشنز آ جائیں گے کچھ اس طرح کے۔ سب سے پہلے جہاں سے آپشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، سب سے اوپر کرنسی کا نام لکھا ہوا ہے یورو USD، اس کے نیچے نیو آرڈر کا آپشن ہے، پھر چارٹ، پھر پراپرٹیز، ڈیپتھ آف مارکیٹ، پھر ہے مارکیٹ اسٹیٹسٹکس، اور پھر سمپل ویو موڈ۔ تو فی الحال ہمارے سیکھنے کے لیے ان آپشنز کے اندر صرف نیو آرڈر اور چارٹ کا آپشن ہے۔ باقی جو آپشنز ہیں پراپرٹیز سے نیچے ڈیپتھ آف مارکیٹ وغیرہ، وہ ہم لوگ تھوڑا ایڈوانس لیول کے اوپر جا کر دیکھیں گے۔ تو ہم لوگوں نے کسی بھی پیئر کے اوپر جب ٹریڈ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس پیئر کے اوپر سنگل کلک کرتے ہیں۔ جیسے میں نے یورو USD کے اوپر سمپل کلک کیا تو یہ میرے پاس آپشنز آ گئے ہیں۔ اس کے اندر میں نیو آرڈر کے اوپر کلک کروں گا تو میں کاروبار کرنا سٹارٹ ہو جاؤں گا۔ تو نیو آرڈر کے اوپر میں جیسے ہی کلک کروں گا، کلک کر کے دیکھتے ہیں تو میرے پاس کچھ اس طرح کے آپشنز آ جائیں گے، جس میں سب سے نیچے 2 آپشنز میرے پاس آ رہے ہیں، بائی اور سیل کا، یعنی کہ میں اس پیئر کو بیچ بھی سکتا ہوں اور خرید بھی سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے صرف 2 چیزیں سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر جس طرح ہم عام کاروبار کے اندر کوئی بھی چیز خرید بھی سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں، اس مارکیٹ کے اندر بھی ہم لوگ چیز خرید بھی سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ صرف عام مارکیٹ کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب تک کوئی چیز پرچیز نہیں کر لیں گے تب تک اسے سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ پہلے خریدیں گے، اپنے ہینڈ اوور کریں گے اور اس کے بعد سیل کریں گے۔ لیکن اس کے اندر ہم لوگ ڈائریکٹ کسی بھی چیز کو سیل کر سکتے ہیں اور بائی کر سکتے ہیں کہیں سے بھی۔ تو ایک آپشن اس کا یہ تھا، اور سیکنڈ آپشن کہ یہ بائی اور سیل کیا چیز ہے، میں بیک کے اوپر جاتا ہوں واپس اور پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یورو USD میں دیکھیں، جو میں نے پیئر کے اوپر کلک کیا ہوا تھا، اس میں یورو پہلے لکھا ہوا ہے اور USD بعد میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں پیئر کے اندر جو بھی فگر پہلے لکھا ہوگا، یعنی کہ جو بھی کرنسی پہلے لکھی ہوگی، یا کوئی بھی اگر میٹلز میں کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز میں کر رہے ہیں، تو جو ہندسہ پہلے لکھا ہوگا، جو ورڈ پہلے لکھا ہوگا، ہم بیسیکلی اس کو سیل یا پرچیز کر رہے ہیں، کس کے اگینسٹ؟ اس کے سیکنڈ نمبر کے اوپر لکھے ہوئے کرنسی کے اگینسٹ۔ یعنی کہ ابھی میں اگر اس پیئر کے اوپر کلک کر کے نیو آرڈر کے اوپر جاؤں اور میرے پاس بائی اور سیل دونوں کے آپشنز آ رہے ہیں، تو اگر میں بائی کروں گا تو میں بیسیکلی یورو کو بائی کر رہا ہوں USD کے اگینسٹ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ USD آج کی ڈیٹ میں ویک ہوگا اور جو یورو ہے وہ USD کے مقابلے میں مضبوط ہوگا، تو اس لیے میں یورو کو پرچیز کر رہا ہوں، یعنی کہ بائی کر رہا ہوں۔ اور سیل کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں یورو USD کے پیئر کے اوپر رہتے ہوئے سیل کا بٹن دباؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یورو آج کی ڈیٹ میں ویک ہوگا اور USD مضبوط ہوگا، تو میں یورو کو سیل کر رہا ہوں USD کے اگینسٹ۔ تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم لوگ بائی اور سیل کس چیز کو کس کے خلاف کرتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو اب یورو USD کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور نیو آرڈر کے اوپر جاتا ہوں۔ تو نیو آرڈر کے اوپر جانے کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹ بائی یا سیل کر سکتے ہیں، تو میں بائی کر لیتا ہوں۔ باقی اس میں اور بھی مزید آپشنز ہیں، وہ پھر ہم آگے جا کر اس سے نیکسٹ کلاس کے اندر سیکھیں گے۔ جیسے چلیں وہ اس کا ذکر میں نیکسٹ کلاس کے اندر ہی کروں گا۔ تو ہم ڈائریکٹ بائی کا بٹن دبا دیتے ہیں، تو یہ ہمارا ڈن ہو گیا، یعنی کہ ہم نے یورو کو بائی کر لیا USD کے اگینسٹ، اور پھر کوڈ کے اوپر جا کر کسی بھی پیئر کو USD CNH کو نیو آرڈر کے اوپر جاتا ہوں اور سیل کر لیتے ہیں سپوز۔ تو یہ ہمارے پاس بائی اور سیل دونوں چیزیں لگ چکی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کوڈز کے اندر فی الحال ہم لوگوں نے سیکھا ایک نیو آرڈر، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو چارٹ ہے، اس کا میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ چارٹ کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے تو جس
پیئر کے اوپر کلک کر کے ہم لوگ چارٹ کے اوپر کلک کریں گے، اس کا ہمارے پاس چارٹ کھل جائے گا۔ تو کورس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد چارٹ کے اوپر جاتے ہیں، تو چارٹ کے اوپر جناب ہمارے پاس بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو آج ہم لوگ صرف کورس اور چارٹ کو ہی دیکھ لیتے ہیں، یا بلکہ ٹریڈ کا بھی چھوٹا سا کام ہوگا اور ہسٹری کا بھی آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم سارا کچھ کور کر لیں گے۔ تو ہمارا چارٹ ہمارے سامنے کھل گیا۔ چارٹ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی۔ سب سے پہلے جب ہم لوگ چارٹ کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ جو لائنیں بنی ہوئی ہیں اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف، ان کو ہم لوگ کینڈلز کہتے ہیں۔ جو لال کلر کی کینڈل ہے یہ بیسیکلی سیل کی کینڈل ہے، یعنی کہ مارکیٹ کے نیچے جانے کا یا سیل ہونے کا انڈیا دے رہی ہے۔ اور انڈیا کس کا دے رہی ہے کہ یورو یو ایس ڈی کا چارٹ کھلا ہوا ہے، تو یورو سیل ہو رہا ہے یو ایس ڈی کے اگینسٹ، یعنی کہ یو ایس ڈی مضبوط ہو رہا ہے اور یورو نیچے جا رہا ہے۔ اور جو سبز کینڈل ہے وہ بائی کا انڈیا دے رہی ہے کہ یورو مضبوط ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو یہ کینڈل سٹکس ہیں۔ ہم لوگ بیسیکلی جتنا بھی کام کریں گے فیوچر کے اندر وہ سارے کا سارا ان کینڈلز کو دیکھ کر اور اس چارٹ کو دیکھ کر۔ یہ چارٹ کیونکہ جیسے جیسے پرائس موو ہوتی ہے تو یہ کینڈلز بنتی ہیں، یعنی کہ پرائس اوپر نیچے ہو رہی ہے تو کینڈل بن رہی ہے۔ تو پرائس کے موو ہونے سے کینڈل بنتی ہے، اور کینڈل ہی ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ نے نیکسٹ کیا موو کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ہماری ساری دلچسپی چارٹ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے چارٹ کو بڑی بریک بینی سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اور ایڈوانس لیولز کی کلاس کی طرف جب جائیں گے، ویسے تو بیسک کے اندر ہی میں بہت کچھ انشاءاللہ سکھاؤں گا، شاید جو لوگ ایڈوانس کے اندر نہ سکھا رہے ہوں میں بیسک کے اندر ہی آپ لوگوں کو سکھا دوں۔ تو چارٹ کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اپنے سارے تجارت کے فیصلے کیا کرنے ہیں۔ تو چارٹ کی آپ نے ہر چیز کو غور سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے چارٹ میں دیکھنے والی چیز کینڈل سٹکس، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر کینڈل سٹکس کے مجموعے کو ہم لوگ چارٹ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ کینڈل سٹک کیا ہے اور چارٹ کیا ہے۔ پھر کینڈلز کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم لوگ صرف MT5 کا اوور ویو لے رہے ہیں۔ تو کینڈل سٹکس چارٹ آ گیا۔ اس کے بعد سب سے رائٹ سائڈ کے اوپر پرائس مینشن ہوئی ہے 1.08761، اس ٹائم مارکیٹ چل رہی ہے۔ اس کے آگے اوپر کی طرف جائیں گے تو وہ ریٹ بڑھتا جائے گا، اور نیچے کی طرف جائیں گے تو ریٹ کم ہوتا جائے گا۔ اس میں ایک تو پرائس بھی لکھی ہوئی ہے، پھر پرائس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پپس یوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج کے اندر جو پپس کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ اس پرائس اسکیل کے اوپر ہم لوگ کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جب میں آپ لوگوں کو ٹریڈ لینے کی باقی چیزیں بتاؤں گا، تو پپس کا بھی اس میں ذکر کر لیں گے۔ اب چارٹ کے اوپر مزید ہمارے پاس اگر ہم مینیو میں دیکھیں تو ٹاپ پہ سب سے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک باکس کے اندر پلس کا نشان بنا ہوا ہے، یہ بھی نیو ٹریڈز لینے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ وہی آپشن آ جائے گا نیو آرڈر والا جو ہم لوگوں نے کورس میں جا کر دیکھا تھا۔ تو یہاں کوئی بھی چارٹ کھولا ہوگا تو ڈائریکٹ آپ یہ پلس کا نشان دبائیں گے کارنر باکس کے اوپر، جو باکس کے اندر پلس بنا ہوا ہے، تو ہم لوگ ڈائریکٹ آرڈر میں چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایسا نشان بنا ہوا ہے جس میں 2 LEDs ٹائپ کا مارک ہے، یہ بیسیکلی ہے بھی اسی طرح کا کہ ہم لوگ اس میں ایک ہی وقت میں اگر ہم لوگ 2 پیئرس کے اوپر کام کر رہے ہوں تو ہم لوگ 2 چارٹس اکٹھے کھول کے دیکھ لیں۔ جس طرح میرے سامنے صرف یورو USD کھلا ہوا ہے اور میں ساتھ میں USD CNH کے اوپر بھی ٹریڈ لگا چکا ہوں، اور میں دونوں کو اکٹھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ کیا بیہیو کر رہی ہے، تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا، نیو ونڈو کے اوپر جاؤں گا، اور جو ابھی فی الحال دونوں یورو USD کھل گئے ہیں، میں نیچے والے جو نیو میرے پاس چارٹ کھلا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا۔ جب اس کے اوپر کلک کر لوں گا تو یہ میرا سلیکٹ ہو جائے گا خانہ، اس کے اندر میں نے جو بھی پیئر ایڈ کرنا ہوگا، اگین کوڈس کے اندر جاؤں گا اور جو بھی پیئر کھولوں گا تو میرا نیچے والے خانے کے اندر وہ اپڈیٹ ہو جائے گا چارٹ۔ اللہ کا بھلا کرے۔ یہ GBP/JPY کھل گیا، میں USD CNH کھولنا چاہ رہا ہوں تو یہ میرا USD CNH کھل گیا۔ تو یہاں پر ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم 2 پیئرس کو۔ اس کے ساتھ جو آپشن ہے جس کے اوپر ڈالر اور ساتھ میں ڈالر کے دائیں بائیں سوئچ کا آپشن سمجھ لیں کہ بنا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر کلک کریں تو ڈائریکٹ ہم نے جو پیئرس کوڈس کے اندر ایڈ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں شو ہو جائیں گے، اور ہم جو بھی اپنا پیئر کھولنا چاہیں گے اس کو سمپلی کلک کر کے یہاں سے ہم لوگ وہ کھول سکتے ہیں چارٹ اپنا۔ اس کے ساتھ جو F کا مارک بنا ہوا ہے، یہ F کا مارک بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹولز کو اور انڈیکیٹرز کو ایڈ کرنے کے لیے ہے، اور آج ہم لوگ صرف کوئی بھی انڈیکیٹر ایڈ کرنا یا ریموو کرنا سیکھیں گے۔ پھر جب انڈیکیٹرز کو سیکھنے کی باری آئے گی تو یہاں پر ہم لوگ انڈیکیٹرز بعد میں سیکھیں گے۔
تو جیسے کہ میں نے کوئی بھی ایڈ کرنا ہے، بلکہ ایڈ کرنے سے پہلے یہ جو میں نے 2 چارٹ کھولے میں ان میں سے ایک کو ریموو کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ریموو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایڈ کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا، ریموو کا پتہ چلتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے وہی جہاں سے ہم نے چارٹ ڈبل کیا تھا اسی کے اوپر کلک کریں گے، جس چارٹ کو ہم لوگوں نے ریموو کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور سمپلی ریموو کا بٹن دبا دیں گے تو ہمارا وہ چارٹ ریموو ہو گیا۔ اب ایف کے بٹن کے اوپر جائیں گے، یہ ہمارا مین چارٹ ہے، یہاں پر ایک میرا آلریڈی لگا ہوا ہے، انڈیکیٹر آلریڈی لگا ہوا ہے، پہلے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور آپ کو ویو دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں جی چارٹ بالکل میرا سمپل ہے، اس کے نیچے پر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگ کوئی بھی جب انڈیکیٹر ایڈ کریں گے، جیسے کہ میں ایف کے اوپر جاؤں گا اور مین چارٹ کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر جو بھی میں نے ایڈ کرنا ہوگا سمپلی اس کے اوپر کلک کروں گا، ڈن کروں گا۔ تو اب آپ دیکھیں میرے چارٹ کے اوپر یہ 3 لائنیں کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں۔ مزید کوئی میں نے ایڈ کرنا ہے اپنا انڈیکیٹر تو یہ دیکھیں اب یہ نیچے بھی میرے پاس ایک ہاف چارٹ کے اوپر ایک الگ چیز نظر آ رہی ہے نیچے والی سائڈ کے اوپر۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا انڈیکیٹرز ایڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب انڈیکیٹرز کی بھی کلاسز انشاءاللہ آگے ہوں گی۔ تو چارٹ کے ساتھ پھر ٹریڈ کا آپشن ہے، ٹریڈ میں ہم لوگ جائیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی ٹریڈ لگی ہو تو یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہماری ٹریڈز لگی ہوئی ہیں۔ ان میں سے جو بھی ٹریڈ ہم لوگوں نے پروفٹ میں کاٹنی ہے یا لاس میں کاٹنی ہے اس کو لیفٹ سوائپ کریں گے تو سب سے پہلے ہی ایک باکس بنا ہوا ہے جس کے اندر ٹک کا نشان ہے، اس کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے تو سب سے نیچے آ رہا ہے کلوز ود پروفٹ 0.14۔ ہم کہتے ہیں جی یس ہم اسے کلوز کرنا چاہتے ہیں پروفٹ کے اندر، ہم اس کے اوپر کلک کریں گے، ہمارا پروفٹ کے اندر کٹ گیا۔ جو دوسری ٹریڈ ہے اسے بھی ہم لاس کے اندر کٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم کاٹیں گے، ہماری لاس کے اندر کٹ ہوگی۔ ساتھ میں جو ہسٹری ہے، ہسٹری کے اندر اب ہم لوگ اگر ٹوڈے میں جائیں تو یہ ہمارے پاس یہ ہسٹری شو کر رہا ہے کہ آج ہم نے 2 ٹریڈز لی ہیں، ایک 15 سینٹ پروفٹ میں کاٹی ہے اور ایک 71 سینٹ لاس کے اندر کاٹی ہے۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو آپشنز ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کافی آلریڈی لمبی ہو چکی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑے آسان الفاظ کے اندر اور ڈیٹیل کے اندر گائیڈ کروں، تو اس لیے ان چیزوں کو ہی بیان کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے میرے ٹاپکس آگے کی طرف بڑھیں گے اور ہم چارٹ پیٹرنز کو سمجھنا شروع کریں گے یا ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے اس چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے، تو یہ جو ابھی آپ پیشنس دکھا رہے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی دیکھنے کے لیے، یہ انشاءاللہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ میں اگر یہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بریفلی ایکسپلین کر رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو چیزیں ہوں گی مارکیٹ کو اسٹڈی کرنے کا طریقہ وہ بھی جب اس طریقے سے ایکسپلین کروں گا تبھی آپ کے کام آئیں گی۔ تو بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔